ایک بات ذہن میں رکھیے، تقوی پر اللہ جو دیتا ہے وہی استغفار پر دیتا ہے، اور استغفار پر جو دیتا ہے وہی تقوی پر دیتا ہے۔ دونوں کے فضائل ایک ہیں، اس لیے آدمی استغفار بھی بہت کرے اور آدمی تقوی بھی اختیار کرے۔ اب ایک آیت پڑھ رہا ہوں، سن لیجئے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو آدمی تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پریشانیوں سے نکالے گا اور ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ سلف صالحین کا معمول تھا یہ آیت لکھ کر یا لکھوا کر اپنے گھر میں چپکا دیتے تھے، فریم بناتے تھے۔ میں بھی لکھ کر یہ آیت بھیج رہا ہوں، اور اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیجئے۔ تقوی بھی اختیار کیجئے، استغفار بھی بہت کیجئے۔ اور میں میرے بیانوں میں کہہ چکا ہوں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا والی آیت جو ہے، اس کے بارے میں جنات کیا کہتے تھے وہ میں اپنے بیانوں میں کہہ چکا ہوں، وہاں سن لیجئے آپ۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہیے آمین۔